بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین اسلام میں انسانی زندگی کے ہر مرحلے کی اہمیت واضح کی گئی ہے، لیکن بڑھاپے کو ایک خاص تقدس اور وقار حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے ان بندوں پر بے پناہ ہوتی ہے جو اپنی جوانی کی توانائیاں خالق حقیقی کی اطاعت میں صرف کرنے کے بعد سفید بالوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ سفیدی در حقیقت دنیاوی کمزوری نہیں بلکہ آخرت کے نور اور مومن کے وقار کی علامت ہے، جس کے ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تاریخ انسانی میں بالوں کی سفیدی کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے اس تبدیلی کے بارے میں سوال کیا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ وقار ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ چاندی جیسے بال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بندے نے ایک طویل عرصہ اللہ کی زمین پر اس کی بندگی میں گزارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں ان بالوں کو اکھاڑنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن بندہ مومن کے لیے روشنی کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ وہ عمر کے گزرتے حصوں کے ساتھ اپنے بندے پر ذمہ داریوں کا بوجھ کم اور اپنی رحمتوں کا سایہ دراز کرتا ہے چلا جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں جہاں حکمت و دانائی مکمل ہوتی ہے اور اللہ بیماریوں سے امان دیتا ہے، وہیں 60 اور 70 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے لگتا ہے۔ یہ مرحلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بوڑھے بندوں کی لغزشوں سے درگزر کرنا پسند فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو دوسروں کے حق میں شفاعت کا درجہ دیتا ہے۔ اکثر انسان اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید اس کی عبادت اور شب بیداری اسے جنت کا مستحق بنا دے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انسانی عمل چاہے وہ سینکڑوں سالوں پر محیط کیوں نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی ایک معمولی سی نعمت جیسے دیکھنے کی قوت یا سانس لینے کی مہلت کا شکرانہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ نقطہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری نجات کا دار و مدار ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر نہیں بلکہ سراسر اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک ایسے عابد کا قصہ ہے، ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، جس نے 500 سال ایک جزیرے پر مکمل تنہائی میں اللہ کی عبادت کی۔ اسے وہاں پینے کو میٹھا پانی اور کھانے کو انار میسر تھا، اور اس کی موت بھی سجدے کی حالت میں ہوئی۔ بظاہر یہ عمل جنت کے لیے کافی لگ رہا تھا، لیکن جب میدان حشر میں اس کے 500 سالہ زاہد کا موازنہ اللہ کی ایک نعمت سے کیا گیا تو عمل کا پلڑا ہلکا پڑ گیا۔ یہ واقعہ اس عظیم سچائی کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ انسان کی کل کائنات اللہ کی نعمت کے گرد گھومتی ہے۔ بڑھاپے کی کمزوری ہو یا جوانی کی توانائی، ہر سانس اللہ کا عطیہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر ناز کرنے کی بجائے عاجزی اختیار کریں اور ہر لمحہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کریں، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے تو اس کی عمر بھر کی کوتاہیاں معاف کر دی جاتی ہیں اور اسے وہ مقام عطا کیا جاتا ہے جس کا وہ اپنے عمل سے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسانی زندگی جب 40 سال کے حد عبور کرتی ہے تو یہاں سے ایک ایسے سفر کا آغاز ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے خصوصی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ احادیث کے مطابق یہ وہ عمر ہے جب اللہ بندے کو مہلک بیماریوں اور ذہنی آزمائشوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ در حقیقت اس بات کا اشارہ ہے کہ اب بندے کو دنیاوی تفکرات سے نکل کر اپنی توجہ خالق حقیقی کی جانب مبذول کر دینی چاہیے، کیونکہ اللہ اسے ایک نئی پہچان اور وقار عطا کر رہا ہوتا ہے۔ جو عمر کا تقاضا بڑھتا ہے اور انسان 60 سال کی منزل کو چھوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی خاص توفیق عطا فرماتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس عمر میں کی جانے والی توبہ اور آنسو اللہ کے ہاں خاص اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کی زمین پر گزارا ہو۔ یہ مرحلہ محض عمر رسیدگی نہیں بلکہ قرب الہی کی ایک سیڑھی ہے۔ 70 اور 80 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بندہ مومن صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ فرشتے اور آسمانی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ بندے کی نیکیوں کو تو درج فرماتا ہے، لیکن اس کی بشری لغزشوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خالق اپنے بندے کے لیے رحمت کے دروازے مکمل طور پر کھول دیتا ہے اور اس کے سابقہ خطاؤں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب انسان 90 سال کی طویل عمر کو پہنچتا ہے تو اسے زمین پر اللہ کا قیدی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی خاص امان اور
निगरानी में आ जाता है। इस मरहले पर अल्लाह ताला इसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है और इसे ये एजाज़ बख्शा जाता है कि वो अपने घर वालों के हक़ में सिफारिश कर सके। ये मकाम इस तवील वाबस्तगी का सिला है जो बंदे ने अपने रब के साथ अस्तवार रखी और अब इसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। वीडियो का मरकज़ी नुक्ता हमें यह समझाता है कि इंसान की सैकड़ों सालों पर मुहित इबादत भी अल्लाह की एक छोटी सी नेमत का बदल नहीं हो सकती। अगर अल्लाह ताला सिर्फ एक आँख की बसारत का हिसाब लेने पर आए तो 500 साल का ज़ुहद व तकवा भी तराजू में हल्का पड़ जाएगा। ये वाक़या हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अपनी नमाज़ों और रोज़ों या तिलावत पर गरूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब तौफीक भी इसी रब की अता करदा है जिसकी नेमतों का हम शुमार भी नहीं कर सकते। आखिरकार बात अमल की कसरत पर नहीं बल्कि नीयत के खलूस और अल्लाह के फजल पर आकर ख़त्म होती है। आबिद का वाक़या ये सबक देता है कि इबादत इंसान को मगरूर बनाने के लिए नहीं बल्कि आजिज़ बनाने के लिए होती है। जब इंसान इस हकीकत को तस्लीम कर लेता है कि वो अपने दम पर कुछ भी नहीं, तब ही अल्लाह की रहमत इसे अपने आगोश में ले लेती है। निजात का रास्ता अमल की बंद रास्तों से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल की खुली शाहराह से होकर गुजरता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बाल ना उखाड़ो क्योंकि वो क़यामत के दिन नूर होंगे, और जो इस्लाम में सफ़ेद बाल हो जाए यानी बुढ़ापे को पहुँचे, इसके लिए एक नेकी लिखी जाएगी, एक गुनाह मिटा दिया जाएगा और एक दर्जा बुलंद होगा। हज़रत सईद बिन मुसब से रिवायत है कि उन्होंने ये फरमाते हुए सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो दोस्त हैं जिन्होंने सबसे पहले खतना की, सबसे पहले मेहमान नवाजी की, और वो पहले इंसान हैं जिन्होंने अपने बालों में सफ़ेदी देखी। उन्होंने अपने बालों को देखकर पूछा, ए मेरे परवरदिगार, ये क्या है? परवरदिगार का जवाब आया कि ये वक़ार और बुजुर्गी की अलामत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार, फिर तू मेरे वक़ार में और इजाफ़ा फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्लाम की हालत में बुढ़ापे को पहुंचा तो ये बुढ़ापा इसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि कुछ लोग इन सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका जी चाहे अपने नूर को उखाड़ दे, क्योंकि जो मुसलमान हालत इस्लाम में बूढ़ा हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी वजह से इसके लिए नेकियां लिखता है, इसके गुनाह मिटा देता है और इसके दर्जे बुलंद करता है। एक आदमी ने पूछा, या रसूलल्लाह, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसकी उम्र लंबी हो और इसके अमाल अच्छे हों। फिर पूछा गया कि कौन सा आदमी बदतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसकी उम्र तवील हो लेकिन इसके अमाल बुरे हों। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल हो जाए तो मैं इसको 3 बलाओं से महफूज कर देता हूँ, जनून, जज़ाम और बर्स, और जब इसकी उम्र 50 साल हो जाए तो मैं इसका हिसाब हल्का कर देता हूँ, और जब इसकी उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं इसे अपनी तरफ रजू करने और तौबा की तौफीक अता फरमा देता हूँ और इसे अपना महबूब बना लेता हूँ। जब इसकी उम्र 70 साल हो जाती है तो आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं। जब इसकी उम्र 80 साल हो जाती है तो अल्लाह इसकी नेकियां लिखता है और इसकी बुराइयां लग़्ज़िशें नज़रअंदाज कर देता है, और जब वो 90 साल का हो जाता है तो फरिश्ते कहते हैं कि ये ज़मीन पर अल्लाह का कैदी है, इसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और इसके घर वालों के बारे में इसकी शफाअत कबूल की जाती है। फिर जब इंसान पूरे बुढ़ापे को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला इसकी सेहत के ज़माने की नेकियां इसके नाम अमाल में लिखता रहता है। अगर इस बंदे से कोई भूल चूक हो जाए तो वो गुनाह नहीं लिखा जाता, क्योंकि इंसान के होश व हवास बजा नहीं रहते और वो बहकी बहकी बातें करने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के फरिश्तों में से एक फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि बनी इसराइल में एक बंदा था जिसने 500 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर अल्लाह की इबादत की। इस पहाड़ के गिर्द समंदर था और इस पहाड़ पर अल्लाह ने मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया था और एक अनार का दरख्त लगा दिया था जिससे हर रोज़ एक अनार निकलता था। वो आबिद सारा दिन इबादत करता और शाम को वो अनार खाकर और पानी पीकर फिर इबादत में मशगूल हो जाता। इसने दुआ की थी कि इससे सज्जे की हालत में मौत आए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे इस बंदे को मेरी रहमत की वजह से जन्नत में दाखिल कर दो।
وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ میرے بندے کی دی گئی نعمتوں اور اس کے عمل کا حساب لگاؤ۔ جب حساب لگایا جائے گا تو 500 سال کی عبادت صرف ایک آنکھ کی نعمت کے برابر بھی نہیں نکلے گی۔ اللہ حکم دے گا کہ اس بندے کو دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ بندہ پکارے گا اے میرے اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت عطا فرما۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے بتا تجھے کس نے پیدا کیا جب تو کچھ نہیں تھا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے۔ اللہ فرمائے گا تجھے 500 سال عبادت کی طاقت کس نے دی؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے۔ اللہ فرمائے گا تجھے سمندر کے درمیان میٹھا پانی اور انار کس نے دیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سب میری رحمت سے ہوا اور اب میری رحمت ہی سے جنت میں جاؤ۔ بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جس سے ہر انسان نے لازماً گزرنا ہے۔ یہ وقت صرف جسمانی کمزوری کا نام نہیں بلکہ تجربات اور دانائی اور حقیقت کی پہچان کا زمانہ بھی ہوتا ہے۔ جوانی میں انسان طاقت، خواہشات اور مصروفیات میں گھرا رہتا ہے، مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ آہستہ آہستہ دنیا کی حقیقتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ بڑھاپا دراصل ایک آئینہ ہے جو انسان کو اس کی پوری زندگی کا خلاصہ دکھاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہوتا ہے جب انسان اپنے ماضی پر نظر ڈالتا ہے، اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا حساب کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑھاپے میں سب سے نمایاں تبدیلی جسمانی طاقت میں کمی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ انسان جو کبھی دوڑتا تھا، کھیلتا تھا اور ہر مشکل کام کو آسانی سے انجام دیتا تھا، اب معمولی کاموں میں بھی تھکن محسوس کرتا ہے۔ نظر کمزور ہو جاتی ہے، سماعت متاثر ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں لرزش آ جاتی ہے اور چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں فطری ہیں اور قدرت کے نظام کا حصہ ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ان تبدیلیوں کو سمجھنے کی بجائے نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بزرگ افراد خود کو بوجھ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بڑھاپے کا ایک اہم پہلو ذہنی اور جذباتی تبدیلیاں بھی ہیں۔ اس عمر میں انسان زیادہ حساس ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتا ہے اور اس سے توجہ اور محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اور گھر والے اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی باتیں سنیں اور اس کی عزت کریں، مگر مصروف زندگی، جدید ٹیکنالوجی اور بدلتے ہوئے خاندانی نظام نے بزرگوں کو تنہا کر دیا ہے۔ آج کے دور میں مشترکہ خاندانی نظام کی جگہ چھوٹے خاندانوں نے لے لی ہے، جس کی وجہ سے بزرگ افراد اکثر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تنہائی ان کے لیے سب سے بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر اولاد نیک اور خدمت گزار ہو تو بڑھاپا جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور اگر اولاد لاپرواہ ہو جائے تو یہی بڑھاپا جہنم جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اسلام میں والدین کی خدمت کو بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب والدین کو سب سے زیادہ محبت، صبر اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کی دعائیں لینا نہ صرف دنیا میں سکون کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بڑھاپا دراصل انسان کے لیے ایک آزمائش بھی ہے۔ یہ صبر، شکر اور برداشت کا امتحان ہوتا ہے۔ جو لوگ اس مرحلے کو صبر کے ساتھ گزار لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقام حاصل کرتے ہیں۔ بیماری، کمزوری اور دوسروں پر انحصار بڑھاپے کا حصہ ہے، مگر ان سب کے باوجود اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے رہے تو اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ بڑھاپے میں عبادت کا لطف بھی الگ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان دنیاوی مصروفیات سے نسبتاً آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ بڑھاپے کا ایک خوبصورت پہلو تجربہ اور نادانی ہے۔ بزرگ افراد اپنی زندگی کے تجربات کی بنیاد پر بہترین مشورہ دے سکتے ہیں۔ ان کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان نسل ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائے تو وہ بہت سی غلطیوں سے بچ سکتی ہیں، مگر بدقسمتی سے آج کل بزرگوں کی باتوں کو پرانا خیال سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک بڑی غلطی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ بڑھاپے میں روحانیت کی طرف رجحان بھی بڑھ جاتا ہے۔ انسان دنیا کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے اور اسے
احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اس لیے وہ زیادہ وقت عبادت، ذکر اور دعا میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وقت توبہ کا بھی ہوتا ہے، جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو۔ بڑھاپا ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ زندگی عارضی ہے۔ جو انسان آج جوان ہے کل وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، اس لیے ہمیں اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے گزارنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہم آج کریں گے کل وہی سامنے آئے گا۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ بڑھاپے میں صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ متوازن غذا، ہلکی پھلکی ورزش اور مثبت سوچ انسان کو اس عمر میں بھی متحرک رکھتی ہے۔ گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں، انہیں وقت پر دوا دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک مسکراہٹ، چند محبت بھرے الفاظ اور تھوڑا سا وقت کسی بزرگ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی بن سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بڑھاپا زندگی کا ایک نہایت اہم اور حساس مرحلہ ہے۔ یہ کمزوری کا نہیں بلکہ عزت کا، احترام اور محبت کا وقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں زندگی دی، ہمیں سنبھالا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آج اپنے پیروں پر کھڑے ہیں۔ اگر ہم آج ان کا ساتھ دیں گے تو کل ہمیں بھی کوئی سہارا دینے والا ہوگا۔ بڑھاپا ایک حقیقت ہے، ایک سبق ہے اور ایک آئینہ ہے۔ جو اسے سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے غافل رہا وہ زندگی کے اصل مقصد کو کھو بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔